إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين رواه مسلم۔ سامعین کرام، دینی و ملی بھائیوں، اولاً تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بعد الصلاۃ والسلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، خصوصاً نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ حاضرین، ابھی آپ نے محبت رسول اور ادب رسول کے تعلق سے ایک پرمغز خطاب سنا، اور شیخ جو کہ ایک بہترین قلمکار، بہترین استاذ، بہترین خطیب اور بہترین شاعر ہیں، اپنے مخصوص انداز میں انہوں نے محبت رسول اور ادب رسول کو پیش کیا۔ میں بھی محبت رسول ہی کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ محبت رسول یہ ایک مسلمان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے، اس کے ایمان کا لازمی جز ہے۔ اگر کسی مسلمان کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو اس کا ایمان درست نہیں ہے، اور محبت ہونا کافی نہیں ہے بلکہ ساری مخلوقات سے زیادہ محبت ہونا لازمی ہے، فرض عین ہے ہر شخص پر، ہر مسلمان پر فرض عین ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا لازم اور فرض ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ فقال له یا عمر یا رسول اللہ، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِن نَفْسِي، کہ آپ میرے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پیارے ہیں سوائے میری جان کے، سوائے میری جان کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ، ہرگز نہیں، کہتے ہیں لا نہیں، تمہاری بات ٹھیک نہیں ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک، یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فإنہ الآن لأنت احب الی من نفسی، لہذا اللہ کے رسول آپ اب میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب
محبوب، عزیز اور پیارے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الآن یا عمر، اے عمر اب بات بنی ہے، اب معاملہ ٹھیک ہوا ہے۔ اس کے بعد اس حدیث کی شرح میں امام عینی، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات بیان فرمائی لا والذی نفسی بیدی، کہ نہیں تم نے یہ جو بات کہی درست نہیں ہے، مطلب ہے کہ تمہارا ایمان کامل نہیں۔ تم نے یہ بات کہی کہ مجھے میری جان عزیز ہے، پھر آپ عزیز ہیں، تمہاری اس بات کی وجہ سے یہ ہے کہ تمہارا ایمان درست نہیں ہے۔ اور جب حضرت عمر نے کہا کہ آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھے عزیز ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ الآن یا عمر، اب بات بنی، یعنی اب ایمان تمہارا کامل ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے۔ اور دوسری اہم بات اس حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق ہیں، سچے ہیں، آپ کو سچا گردانا گیا ہے، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں آپ کے دشمن بھی آپ کو سچا اور امین مانتے تھے، لیکن آپ نے جب یہ بات بیان کی کہ میری محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، تو آپ نے یہ بات قسم کھا کر کہی والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ بیان یہ کرنا تھا کہ یہ بات عام سی بات نہیں ہے، بلکہ بڑی اہم بات ہے، اور اس بات میں پختگی پیدا کرنے کے لیے، اس بات کو مزید شدت دینے کے لیے، مزید تاکید کے لیے آپ نے یہ بات قسم کھا کر گئی۔ تو آدمی اپنی جان سے زیادہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نہیں رکھے گا، تب تک اس کا ایمان درست نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اپنی جان نہیں بلکہ اپنے والدین اور اپنے بچوں سے بھی زیادہ عزیز اور پیارا اور محبوب رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر انسان، ہر مسلمان پر فرض عین ہے، لازم ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین اور اس کے بچوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اپنے بچوں سے انسان بڑی محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہم اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ بچوں کی دنیا بنانے کے لیے ہم حلال و حرام چھوڑ دیتے ہیں، جو سمجھ میں آتا ہے بچوں کے لیے کر بیٹھتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز کھو دیتے ہیں۔ بارہا والدین کی محبت میں انسان اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ ان کے لیے بہت کچھ کر بیٹھتا ہے، لیکن یہ معیار بنایا گیا کہ آپ کو اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا لازم ہے، اس کے بغیر ایمان درست نہیں ہوگا۔ اور صرف والدین اور بچے نہیں بلکہ آپ کے تمام عزیز و رشتہ دار، بلکہ آپ کا تمام مال و منال، اہل و عیال ہو، مال و منال ہو، یا ساری کائنات کے تمام مخلوقات ہوں، سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ محبت صرف اور صرف آپ کے اوپر لازم ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ دل میں اگر ایسی محبت نہیں ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز نہیں ہے، سب سے زیادہ پیارے نہیں ہے، تو آپ اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین۔ مسلم کی روایت ہے کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان درست نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے اہل و عیال، اس کے بیوی بچوں، اس کے رشتہ داروں، اس کے مال و منال، اس کے خزانے، اس کی پراپرٹی، اس کے بنگلے، اس کی دکانیں، اور اسی طریقے سے والناس اجمعین، اور ساری مخلوقات سے زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں۔ دعویٰ محبت کا ہر کوئی کرتا ہے، زبانی طور پر ہر کوئی کہتا ہے، لیکن دل کے اندر محبت کا جو پاکیزہ جذبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پایا جانا چاہیے، کیا وہ جذبہ پایا جاتا ہے؟ کیا سب سے زیادہ محبوب ہم نبی کو رکھتے ہیں، یا نبی کے علاوہ کوئی اور چیز، کوئی اور ذات، کوئی رشتہ دار، بیوی، بچے، ماں باپ، والدین، مال و منال، کوئی اور چیز زیادہ ہم محبوب رکھتے ہیں؟ اور اگر ایسا معاملہ ہے کہ نبی سے زیادہ محبت ہم کسی اور چیز سے کرتے ہیں، کسی اور شخص سے کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے دھمکی دی ہے، اللہ رب العالمین نے وعید بیان کی ہے، الٹیمیٹم دیا، فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے
بیٹے، تمہارے بچے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، تمہارے رشتہ دار، کنبے قبیلے والے، وتجارت تخشون کسادہا واموال اقترفتموها، تمہارا مال جن کو تم نے کمایا ہے، تمہاری تجارت تخشون کسادہ، جس کے مدھم پڑنے کا تمہیں ڈر ہے، ومساکن ترضونها، اور تمہارے بنگلے، تمہارے فلیٹس، تمہارے رہنے والے گھر، اگر تمہیں احب الیکم من اللہ سے زیادہ پیارے ہیں، اللہ سے زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ سے زیادہ عزیز ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اور رسول سے زیادہ محبوب ہے تمہیں، وجہاد فی سبیلی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ اچھے لگتے ہیں، فتربصوا، اللہ کہہ رہا انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنا حکم لے آئے۔ اپنا حکم لے آئے، کون سا حکم؟ عذاب کا، دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں جگہوں پر، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ انتہائی خوفناک آیت ہے، اور قرآن مجید میں اس سے زیادہ خوفناک آیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فتربصوا، انتظار کرو، دھمکی دے رہا، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، عذاب کا، مختلف قسم کے عذابوں کا حکم اللہ رب العالمین لے آئے اور تمہیں تباہ و برباد کر دے، اگر تمہاری محبت رسول سے زیادہ، اللہ سے زیادہ، یا جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ کسی اور چیز سے۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ رب العالمین فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اپنا راستہ نہیں دکھلاتا ہے، نہیں چلاتا ہے۔ تو جس کے دل میں کسی اور کی محبت رسول سے زیادہ ہے، وہ فسق کے گناہ میں مبتلا، گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، اسے اپنے دل کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ اسے کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی فرضیت بتلاتی ہے کہ فرض ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے کوئی مسلمان، کوئی انسان، تو وہ گنہگار ہے، حتیٰ کہ اس کے ایمان سلب ہونے کی بات ہے کہ اس کے پاس ایمان ہی نہیں۔ اور یہ محبت ہر عزیز اور پیاری چیز کی محبت پر مقدم، ہر چیز پر یہ محبت مقدم ہے۔ سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، اس کے بعد کسی اور چیز سے کی جا سکتی ہے، اللہ کے بعد نبی، اور پھر دینیات، اس کے بعد کسی اور چیز سے محبت کی جا سکتی ہے۔ ہم ناکارہ لوگ، ہم بیکار سے لوگ نبی سے محبت کریں یا نہ کریں، نبی کی تعظیم میں، نبی کی عزت میں، نبی کی عظمت میں، نبی کی رفعت و بلندی میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ آپ تو محبوب الہی ہیں، آپ تو اس خالق کائنات کے، خالق مالک رازق، اس نظام کائنات کے چلانے والے مدبر کے محبوب ہے۔ اللہ نے آپ کا مقام اتنا بلند کیا ہے، آپ کی رفعت و بلندی ایسی کی ہے کہ آپ کی اتباع کرنے والا بھی محبوب الہی بن جاتا ہے۔ جو آپ کی پیروی کرتا ہے، آپ کے نقش قدم پر چلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو۔ فائدہ کیا ہوگا نبی کے نقش قدم پر چلنے کا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تم کو محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اتنا ہی نہیں کہ صرف محبت کرے گا بلکہ تمہیں مغفور بنا دے گا، تمہارے گناہوں کو تمہارے لیے معاف فرما دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین صرف محبت آپ کی اتباع کرنے کے نتیجے میں یہ فائدہ آپ کو دینے والا ہے۔ سوچئے اگر اتباع کے ساتھ محبت بھی شامل ہو جائے تو نبی سے محبت کرنے کے جو اجر و ثواب ہیں، جو فوائد ہیں، اس دین و دنیا کی کامیابی، اس دنیا اور آخرت کی کامیابی، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ چنانچہ نبی سے محبت کرنے کے فائدے میں ایک دو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے اس دنیا کے اندر، ہم مسلمانوں کے پاس ایمان سے بڑی دولت کوئی اور چیز نہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے۔ جمعہ کے خطبے میں کئی باتیں اس تعلق سے ہوئی، ہمیں احساس نہیں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ بغیر ایمان کے ہم مسلمان ہی نہیں اور ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، لیکن اس کا احساس نہیں اور اس کی قیمت کا احساس نہیں ہے، ایمان کے مقام اور حیثیت کا احساس نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں ایمان کی لذت نہیں ملتی، ایمان کا مٹھاس
احساس نہیں ملتا کہ اگر ایمان میں مزہ آنے لگے، ہم جس چیز کی قیمت سمجھتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں، پیسے کی قیمت، دولت کی قیمت معلوم ہے تو دولت کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن ایمان کی قیمت نہیں معلوم، اس لیے ہم ایمان کی حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر ایمان کی قیمت معلوم ہو جائے، اور یہ کیسے؟ جب ہم ایمان کو چکھیں گے، ایمان کا مزہ لیں گے، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو محسوس کریں گے، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ایمان سے بڑی نعمت اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، ایمان سے قیمتی اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر یہ زندگی ہے بے زندگی ہے، یہ زندگی بے زندگی ہے، یہ زندگی بیکار زندگی ہے۔ اس لیے ایمان کی قیمت سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں حلاوت چاہیے، اس کے لیے مزہ چاہیے۔ تو اگر مزہ چاہیے تو ایمان کے مزے کو حاصل کرنے کے کچھ اسباب ہیں، کچھ راستے ہیں۔ ان راستوں میں سے ایک سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں، نبی کو اپنا سب سے بڑا محبوب بنا لیں۔ اگر ہم نبی کو سب سے زیادہ محبت کریں گے، سب سے بڑا محبوب بنا لیں گے، تو ہمیں ایمان کا لطف ملے گا، ایمان کا مزہ ملے گا، اور ایمان کی پھر قیمت سمجھ میں آئے گی کہ اس دنیا میں سب سے بڑی دولت ایک مسلمان کے پاس ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ تین خوبیاں ایسی ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کے اندر ہو تو وہ ایمان کی حلاوت کو، ایمان کے مزے کو، ایمان کے مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ اور ان میں سے پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب ہو اس کے نزدیک۔ یہ پہلی چیز ہے، اور یہ چیز آدمی اگر اپنا لے تو یہ فائدہ ملنے والا ہے کہ ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا، پھر ایمان کی قیمت کو محسوس کرے گا۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ دوسرا فائدہ نبی سے محبت کرنے کا یہ ملے گا کہ محب رسول سے محبت کرنے والا آخرت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، رسول کے ساتھ ہوگا۔ ابھی بات آئے گی کہ ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے، دیدار کرنا چاہتا ہے، ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ آپ دنیا کے اندر دیکھ لیجئے، یہ ماجرا ہے جس کے دل میں کسی کی محبت بیٹھ جاتی ہے، چاہے وہ اچھی محبت ہو یا بری محبت ہو، وہ حق والی محبت ہو یا باطل والی محبت ہو، اگر دل میں وہ باطل والی محبت بھی بیٹھ گئی، جیسا کہ بنی اسرائیل کے دل میں بت کی، بچھڑے کی پوجا، بچھڑے کی محبت بیٹھ گئی تھی، فی قلوبہم العجل، دل میں بیٹھ گئی تھی بچھڑے کی محبت، تو وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو دل میں اگر محبت بیٹھ جائے گی تو یہ سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ چنانچہ میں بیان کر رہا تھا کہ رسول سے محبت کرنے والا آخرت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں ما عادت للساعہ، قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تیاری کیا کر رکھے ہو؟ کہتے ہیں حب اللہ ورسول، حب اللہ ورسول، کہ میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، جب تمہارا معاملہ ایسا ہے تو تم انہی کے ساتھ رہو گے جن سے محبت کرتے ہو، جن سے محبت کرتے ہو تم انہی کے ساتھ رہو گے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں، اسی حدیث کے اندر چنانچہ کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے جتنی ہمیں خوشی ہوئی، ہم اس سے زیادہ کسی اور بات پر خوش نہ ہوئے کہ آپ نے فرمایا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ رہو گے۔ اور پھر کہتے ہیں انا احب اللہ ورسولہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، وابا بکر وعمر، اور ابو بکر سے اور عمر سے محبت کرتا ہوں، وارجو ان اکون معهم، اور امید کرتا ہوں کہ قیامت میں ان کے ساتھ رہوں گا، وان لم اعمل باعمال، گرچہ میں نے ان کے اعمال جیسے اعمال نہیں کیے، کہ ان کے اعمال تو بڑے بڑے ہیں، ان کی نیکیاں تو بڑی بڑی ہیں، لیکن رسول نے ایسی بات کہہ دی، اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اس سے بڑی خوشی کبھی حاصل نہ ہوئی، کہ صرف محبت کافی ہے اپنے محبوب کے ساتھ رہنے کے لیے۔ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ رہنا ہے تو محبت کریں اس سے جما کے، سب سے زیادہ محبت کریں، آپ کو چیز ملے گی المرء مع من احب، کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا۔ محبت رسول دعویٰ ہر کسی کا ہے
کہ ہر کوئی مسلمان ایسا نہیں ملے گا جو یہ نہ کہے کہ مجھے سب سے زیادہ رسول سے محبت. ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہے کہ اسے سب سے زیادہ محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن زبان سے ہر کوئی کہہ لیتا. اس کے لیے دلیل چاہیے، ثبوت چاہیے. کیا وہ دلیل، وہ ثبوت اور اس محبت کے اظہار کے جو صحیح طریقے ہیں وہ طریقے ہم اور آپ اپناتے ہیں؟ ہمارے سماج و معاشرے میں جو دعوے دار ہیں نبی کی محبت کے، کیا وہ اس طریقے پر چلتے ہیں جو صحابہ جس طریقے پر چلے؟ صحابہ نے جس طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کیا، کیا ایسا ہے؟ لہٰذا پہلی علامت، اظہار کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ محب جس کو محبت ہو وہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے دیدار اور اپنے محبوب کی صحبت ساتھ رہنے کی شدید تمنا کرے، شدید چاہت رکھے، اس کی انتہائی خواہش ہو کہ میں اپنے محبوب کو دیکھ سکوں، اپنے محبوب کے ساتھ رہ سکوں. لہٰذا اگر اس کو کہا جائے کہ یہ دنیا ایک طرف اور محبت محبوب کی دیدار ایک طرف، کہ آپ کو پوری دنیا مل رہی ہے اور دوسری طرف آپ کو صرف اپنے محبوب کا دیدار ہونا ہے، تو بلا تردد بغیر کسی شک و شبہ کے وہ محبوب کے دیدار یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو ترجیح دے اور دنیا کو لات مار دے. اگر دل میں ایسا جذبہ ہے تب تو سمجھیے کہ محبت درست راہ پر چل رہی ہے. لیکن اگر ٹاوا ڈول ہے معاملہ، اگر شک و شبہ میں ہے، تردد میں ہے معاملہ کہ ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، تو سمجھ لیں کہ آپ کا ایمان خطرے میں پڑنے والا ہے. اس لیے اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. چنانچہ آپ غور کریں کہ صحابہ کی حالت کیا تھی. صحابہ کی حالت، محبت کرنے والی کی سب سے بڑی آرزو، سب سے بڑا امنگ اور سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کا دیدار کر لے، محبوب کا وصال اسے حاصل ہو جائے. چنانچہ آپ دیکھیے ہجرت کا موقع ہے، سفر کرنے کے لیے اللہ کے رسول کو اجازت مل گئی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں فَأُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ، مجھے ہجرت کی اجازت دی گئی. ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی انت یا رسول اللہ الصحبہ، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، میں بھی ساتھ چلنا چاہتا ہوں. سفر کرنا ہے مدینہ اور خطرات ہیں راستے میں، کفار مکہ دشمن بن بیٹھے ہیں، قتل کے لیے تلاشیں کی جا رہی ہے. ان ساری صورتحال اور خطرات کے باوجود آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کی تمنا رکھتے ہیں، ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں. کیوں؟ آپ کے دیدار کے لیے، آپ کی محبت کے لیے، کہ آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ کبھی آپ کا ساتھ نہ چھوٹے. یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے. اور جب نبی حامی بھر لیتے ہیں، ہاں کہہ دیتے ہیں، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اما عائشہ کہتی ہیں کہ رأیت ابا بکر یبکی، میں نے دیکھا کہ میرے والد ابو بکر رو رہے ہیں. اور کہتی ہیں کہ اس سے پہلے مجھے کبھی خیال نہیں تھا کہ آدمی خوشی کے مارے روتا ہے، خوشی سے اس کے آنسو بہ جاتے ہیں، اس کا احساس مجھے اس سے پہلے نہیں تھا. اسی طریقے سے آپ صحابہ کے درمیان دیکھیں کہ مدینہ پہنچنے کی خبر مل گئی کہ مکہ سے اللہ کے رسول نکل چکے ہیں اور یہ خبر مدینہ پہنچ چکی ہے. انصار مدینہ کی کیفیت دیکھیے کہ آپ کے استقبال کے لیے، آپ کے دیدار کے لیے اس قدر مشتاق تھے، اس قدر متمنی تھے کہ روز آنا مدینہ سے نکل کر مدینہ سے دور حرہ کے مقام پر جا کر پڑاؤ کرتے اپنے سارے ہتھیاروں کے ساتھ، اور جب تک تیز دھوپ نہیں ہو جاتی وہاں بیٹھے انتظار کرتے، اور جب تیز دھوپ انہیں تکلیف پہنچانے لگتی تو واپس آ جایا کرتے تھے. یہ حالت تھی. اور جب آپ مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ کا ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ نبی میرے مہمان بن جائے. ہر کوئی کھینچا تانی کر رہا تھا اور جھگڑے جیسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی. تو یہ چاہت تھی، یہ شوق تھا، یہ جذبہ تھا. اگر ایسا ہے کہ چاہتے ہیں نبی کو دیکھ سکیں، نبی کا دیدار کر سکیں، نبی کے رفیق بن سکے، تو پھر آپ کی محبت صحیح راہ پر چل رہی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں، بیان کرتے ہیں کہ یومن رأیت یومن، کہتے ہیں کہ مدینہ میں جس دن اللہ کے رسول خوش داخل ہوئے وہ دن سب سے زیادہ پر نور تھا، سب سے زیادہ حسین دن تھا مدینہ کا. اس سے پہلے اتنا نور والا مدینہ نہ تھا. برا بن عازب کہتے ہیں، مدینہ والوں کی حالت بیان کرتے ہیں، فما رأیت اہل المدینہ فرحوا بشیء فرحهم برسول اللہ. بخاری کی روایت ہے کہ مدینہ والے رسول کو دیکھ کر جس طرح خوش ہوئے تھے، کبھی میں نے مدینہ والوں کو ویسا خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ محبت تھی، انتہا اعلیٰ درجے کی محبت تھی. اگر دل میں تمنا ہے کہ دیدار کرنا ہے قیامت
قیامت میں اب تو ممکن نہیں ہے، دیدار کرنا ہے، ساتھ رہنا ہے تو صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، محبت کا وہ طریقہ اپنانا ہوگا جو صحابہ نے اپنایا۔ انصار کو فتح مکہ کے وقت خطرہ لگا کہ شاید اللہ کے رسول اب فتح مکہ کے بعد مدینہ واپس نہ جائے، مکہ ان کا آبائی وطن ہے، ان کے رشتہ دار ہیں، لہٰذا اب رک جائیں، ان کو خطرہ لگا۔ چنانچہ جب بات اللہ کے رسول تک پہنچتی ہے کہتے میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہے، اگر میں مکہ میں نہ پیدا ہوتا تو میں تو تم میں سے ہوتا، مدینہ والوں میں سے ہوتا۔ یہ بات سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان کو خطرہ تھا، ڈر لگا تھا۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے ایک صحابی رسول کی کیفیت کہ جنت میں کہتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں میں گھر میں رہتا ہوں، آپ کی یاد آتی ہے تو میں آ کر آپ کو دیکھ لیتا ہوں، لیکن میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جنت میں آپ چلے جائیں گے، شاید میں بھی چلے جاؤں، لیکن آپ کا مرتبہ تو بڑا بلند ہوگا، آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، وہاں میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا۔ دیدار کا خطرہ ہو گیا جنت پہ تو افسوس ہونے لگا، فکر کرنے لگے، رسول کے پاس آ کر اپنے اس فکر کا اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں، جب جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو اللہ کی اور جو رسول کی محبت کرے گا وہ ان کے ساتھ رہے گا۔ اب ہم غور کر لیں کہ اگر ہماری چاہت ہے، تمنا ہے، خواہش ہے کہ رسول کے ساتھ رہے تو ہم رسول کی اطاعت کرتے یا نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت کرتے یا نہیں کرتے؟ یہ جلوس نکالنے کا جو طریقہ ہے، ابھی ہم نے ممرہ میں دیکھا جمعہ کے دن جو صورتحال تھی کہ جلوس پر جلوس نکل رہے ہیں، لڑکیوں کا بازار گرم ہے، عورتیں گھوم رہی ہیں اس صورتحال میں، وہیں پر مغرب کی اذانیں ہو رہی ہیں، وہیں پر عشاء کی اذانیں ہو رہی ہیں، لیکن نماز میں کسی کا پتہ نہیں ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ یہ سر بازار جو بے نقاب بے لباس لڑکیاں گھوم رہی ہے، یہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یا کوئی اور ماجرا ہے؟ یہ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اگر نبی سے محبت کے اظہار کا طریقہ سیکھنا ہوگا، اگر دعویٰ ہے تو صحیح دعوے کے لیے صحیح طریقہ اپنانا ہوگا، ورنہ صرف زبان کی باتیں، ثبوت کچھ بھی نہیں ہے۔ اس تعلق سے باتیں بہت ہیں، میں اگلے پوائنٹ پہ بڑھتا ہوں۔ چنانچہ دوسری بات، اگر نبی سے محبت کا دعویٰ ہے تو اپنی جان اور اپنا مال جب ضرورت پڑے اللہ کی راہ میں، رسول کی راہ میں قربان کرنے کے لیے آدمی تیار ہو جائے، بلا دریغ، بلا سوچے سمجھے، جیسے ضرورت ہو جان دینے کی، جیسے ضرورت ہو مال دینے کی، جیسے صحابہ نے دیا۔ غزوہ احد میں دیکھیے جب تتر بتر ہو گئے مسلمان، اللہ کے رسول کے پاس چند مسلمان تھے، مشرکین آپ پر حملہ آور ہونے والے تھے، 11 انصاری صحابہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں قوم سے مقابلہ کون کرے گا؟ طلحہ کہتے ہیں میں، اللہ کے رسول کہتے ہیں تم رکو، ایک انصاری کہتے ہیں میں، چنانچہ انصاری مقابلہ کرتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ کے بعد دیگرے 11 انصاری صحابہ وہاں پر شہادت نصیب ہوتی ہے ان کو۔ اس کے بعد طلحہ مقابلہ کرتے ہیں اور طلحہ اکیلے ایسا مقابلہ کرتے ہیں جتنا ان 11 انصاری صحابہ نے مقابلہ کیا تھا۔ اسی وجہ سے ابو بکر کہتے ہیں یہ سارا کا سارا دن طلحہ رضی اللہ عنہ کا 80 زخم آپ کو لگے تھے اور شہادت کی موت نصیب ہوئی تھی، جا کر گڑھے میں آپ شہید ہو گئے تھے، گر کر جو ہے شہید ہو گئے تھے۔ یہ حالت تھی۔ ابو دجانہ کی کیفیت یہ کہ اپنا سینہ اللہ کے رسول کے سینے کے سامنے کر دیتے ہیں کہ جو ہتھیار لگے ہمیں لگے، کسی اور کو نہ لگے۔ اسی طریقے سے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے سینے کو اللہ کے رسول کے سینے کے سامنے کر دیتے ہیں کہ جتنے ہتھیار لگے مجھے لگے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بھی بیکا نہ ہو، ذرہ برابر آپ کو کسی بھی طور پر نقصان نہ پہنچے۔ سلامتی رسول کو جب خطرہ لاحق ہوا، سراقہ بن مالک اللہ کے رسول کے قریب پہنچ گیا تو ابو بکر کو اتنی تکلیف ہوئی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اللہ کے رسول شدید خطرے میں پڑنے والے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین بچانے والا تھا، انہوں نے آپ کو بچا لیا۔ یہ صورتحال تھی۔ اسی طریقے سے آپ غور کیجئے کہ ابو طلحہ رضی اللہ، اسی طریقے سے آپ غور کیجئے کہ مال خرچ کرنے کے کی جان دی صحابہ نے اور مال بھی دیا۔ آپ چندے کا اعلان ہوا، اللہ کے رسول نے کیا، چنانچہ دیکھیں ابو بکر گھر گئے، جو کچھ تھا لا کر جھولی میں ڈال دیا۔ حضرت عمر گھر گئے، جو کچھ تھا آدھا لا کر ڈال دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو دیے 1000 سونے کے سکے اللہ کے رسول کے جھولے میں ڈالتے ہیں اور اللہ کے رسول الٹتے پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں ما بر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ 1000 کے سونے کے سکے آج کروڑوں اور اربوں روپے بنتے ہیں، لیکن فکر نہیں کی کہ یہ تو بڑی
بڑی دولت ہے، اس زمانے میں بھی بڑی دولت تھی، آج بھی بڑی دولت ہے، لیکن اللہ کے رسول نے جب اعلان کر دیا تو یہ فکر ہے، جن صحابیوں کے پاس کچھ نہیں تھا وہ جا کر مزدوری کرتے، دن بھر مزدوری کی اور جو کچھ کھجور 2 کھجور حاصل کیا اسے لا کر اللہ کے رسول کے اعلان کے مطابق اسے صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ جذبہ ہوتا ہے محبت کا۔ اگر چاہتے ہیں کہ رسول سے محبت ہو، سچی محبت ہو، تو سچی محبت کے اظہار کا سچا طریقہ بھی ہونا چاہیے، ورنہ یہ بے سر ناچ گانوں کے ذریعے اگر آپ اپنی محبت ثابت کرنا چاہتے تو انشاءاللہ العزیز قیامت میں آپ بھی ہوں گے اور قیامت میں ہم بھی ہوں گے، اور مد مقابل سودا ہوگا۔ مد مقابل جو ہے سمجھا جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا، کس نے سچی محبت کا اظہار کیا اور کس نے باطل طریقے سے اپنی محبت کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ میں آگے تیسرے پوائنٹ پر چلتا ہوں۔ چنانچہ تیسرا پوائنٹ یہ اپنی محبت کے اظہار کا کہ اوامر کی تعمیل ہو اور نواہی سے اجتناب، کہ اللہ کے رسول نے جو حکم دیا اس کو بلا چوں چرا اپنایا جائے، بلا چوں چرا مانا جائے، بلا چوں چرا کیا جائے۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، کہ مومن کی حالت کیا ہوتی ہے جب اسے فیصلے کے لیے بلایا جاتا ہے؟ ان يقولوا سمعنا واطعنا، کہ وہ کہتا ہے میں نے سن لیا، ہم نے اللہ کے رسول کی بات سن لی، ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے۔ تردد نہیں کرتا ہے جیسے آج کل ہمارے زمانے کی بات ہے، ہم کہتے ہیں یہ رسول نے حرام کیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے، سوچنے لگتا ہے بندہ اسے پھینکوں یا نہ پھینکوں، اسے چھوڑ دوں یا نہ چھوڑ دوں۔ آدمی راستے تلاشتا ہے، کوئی سنت چھوٹی سمجھتا ہے یہ چھوٹی سنت ہے اس کو چھوڑ دے، کوئی بڑی سنت سمجھتا ہے تو اس کو اپنا لیتا ہے، کسی کو معمولی عمل سمجھتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ سنت کوئی چھوٹی بڑی نہیں میرے بھائیوں، ایسا مت سوچئے۔ جس کو نبی سے محبت ہے، جو نبی کو اپنا سب سے بڑا محبوب سمجھتا ہے، اس کے لیے نبی کا کوئی چیز، نبی کی کوئی چیز، نبی کا کوئی طریقہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، وہ سب کچھ اپناتا ہے، لباس سے لے کے داڑھی تک، لباس سے لے کے اپنی ہر چیز کو نبی کے طریقے کے مطابق کرتا ہے۔ وہ صرف خیالی باتیں نہیں کرتا، وہ صرف خیالی پلاؤ نہیں پکاتا، بلکہ حقیقی طور پر محب رسول بنتا ہے، حقیقی طور پر رسول کو اپنا سب سے بڑا محبوب بناتا ہے۔ آپ صحابہ کو دیکھیے کہ انہوں نے نبی کا حکم پانے کے بعد، نبی کو کرتے ہوئے دیکھنے کے بعد کیا انہوں نے تردد کیا؟ نماز کی حالت میں حکم پہنچا کہ قبلہ تبدیل کر دیا ہے، بغیر سوچے سمجھے عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، حکم پہنچنے کے بعد سارے نمازی امام کے ساتھ قبلہ تبدیل کر لیتے ہیں، کیا انہوں نے انتظار کیا کہ عصر کی نماز مکمل کر لیں؟ ہرگز نہیں۔ جو شراب کی مجلس لگی ہوئی ہے، شراب پی رہے ہیں، حکم پہنچ جاتا ہے کہ شراب حرام کر دی گئی، کسی نے نہیں کہا کہ گلاس میں جتنا اتنا میں پی لوں، گھر میں جتنا اتنا میں پی لوں، یا کسی نے سوچا یہ تو میری دولت ہے۔ جس طرح شراب کی تجارت پہلے ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے، لاکھوں کروڑوں کی تجارت ہے، لیکن سب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پانے کے بعد فوری طور پر اپنی ساری شراب مدینہ کی گلیوں میں ڈال دی، اور حدیث میں آتا ہے جیسے مدینہ سیلاب کا منظر پیش کر رہی تھی کہ سیلاب آ گیا ہو۔ ہمارے جیبوں میں بیڑی، سگریٹ، تمباکو، حرام چیزوں کے پیکٹ ہے، کسی سے کہا جائے کہ نبی نے حرام کیا ہے، نشہ آور چیز ہے، لیکن 100-200 کے پیکٹ پھینکنے کے لیے آدمی تیار نہیں ہوتا، اور دعویٰ سب سے بڑی محبت کا کرتا ہے کہ میں سب سے بڑا محبوب ہوں، سب سے زیادہ محب میں ہوں، محبت کرنے والا میں ہوں۔ کیا یہ دعویٰ سچا ہو سکتا ہے؟ صرف زبانی دعویٰ ہے، جمع خرچ ہے، یہ حقیقی دعویٰ نہیں ہے۔ صحابہ کی حالت دیکھیے کہ صحابہ نے کیا کیا۔ آپ دیکھیے جنگ جیسی کیفیت ہے، جنگ جیسی کیفیت ہے، صحابہ، چند صحابہ سامنے کے لشکر کے سپہ سالار سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، ملاقات کرنے جب جاتے ہیں تو اس کے ریشمی خیمے ہوتے ہیں، ریشمی خیمے ہوتے ہیں۔ صحابہ اس جنگ جیسی کیفیت میں بھی کسی اللہ کے رسول کے حرام کردہ کسی چیز کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں سمجھتے، چنانچہ کہتے ہیں سپہ سالار سے کہ تمہارے یہ خیمے ریشمی ہے، ریشم کے کپڑوں کے، اور یہ ہمارے لیے جائز نہیں، لہٰذا ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے ملاقات کرنے۔ سپہ سالار کہتا ہے، وقت کا امیر کہتا ہے کہ چلو ان کے لیے جو ہے قالینیں بچھائے جاؤ، ریشمی قالینیں بچھاؤ۔ کہتے نہیں، اس پر بھی بیٹھنا ہمارے لیے حلال نہیں، ہم اس پر بھی نہیں بیٹھیں گے۔ لہٰذا وہ معمولی فوجی جو ان کے نزدیک معمولی تھے وقت کے حساب سے، وہ معمولی فوجی جہاں مطالبہ کرتے ہیں وہاں وقت کا سپہ سالار، لاکھوں کی فوج کا سپہ سالار ان کے سامنے بیٹھ کر عام لباس میں گفتگو کرتا اور باتیں کرتا ہے عام جگہوں پر۔ یہ حالت تھی، کیوں حالت تھی؟ وہ نبی کے سچے محب تھے، سچی محبت کرنے والے تھے، وہ نبی کی بات کی پرواہ کرتے تھے، اور انہیں معلوم تھا وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، کہ میرے نبی نے فرما دیا ہے کہ ذلت و خواری جو ہے اس
شخص کے اوپر لازم ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرے گا، جو میرے حکم کی مخالفت کرے گا۔ ان کو معلوم تھا۔ آج ہم کامیابی کے لیے سروے تلاش کرتے ہیں، نبی نے ایک بات بتلائی اس پر یقین نہیں ہے، ہم سروے تلاش کرتے ہیں۔ نبی نے دین پر عمل، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہا کہ ایماندار بن کر رہو، تم ہی سر بلند رہو گے، اس پر بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اس پر بھروسہ نہیں ہے۔ ہم وقت کے سروے کے حساب سے چلنا چاہتا ہوں۔ دنیا داری ہم سیکھنا چاہتے ہیں دنیا داروں سے، آپ کو دنیا داری بھی سیکھنی ہے تو نبی کی پوری تعلیمات آپ کے لیے اس کے کم پڑ جائیں، آپ کے لیے بھرپور ہیں، کم نہیں پڑیں گے کسی بھی صورت میں۔ اگر آپ دنیا دار بھی بنانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، صحابہ کے طرز عمل سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی نماز میں جوتا اتار دیتے ہیں، صحابہ یہ نہیں سوچتے کس لیے اتارے، صحابہ نے دیکھا کہ نبی نے اتارا، میرے محبوب نے اتارا، وہ بھی اتار کر رکھ دیتے ہیں۔ ایک محبوب کیا چاہتا ہے کہ جو حکم ملے، ایک محب پیار کرنے والا، محبت کرنے والا چاہتا ہے کہ جو حکم مل جائے اسے میں فالو کروں، اس کے مطابق میں چلوں۔ ایک محبوب کی خواہش، محب کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کی باتوں پر چلوں اور میرے محبوب کو جو ناپسند ہو اس سے میں رک جاؤں، یہ چاہتا ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں، آپ کی بھی تمنا ہے اور سچی محبت کا دعویٰ ہے تو نبی کے ہر فرمان پر سر تسلیم خم ہو جانا چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ، کہ اللہ اور رسول کا فیصلہ آنے کے بعد کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا، کوئی اختیار نہیں رہتا ہے کہ آپ ذرہ برابر تردد کر سکے۔ ایسی وجہ، یہی وجہ ہے کہ دشمن بھی کہتا تھا ما رأیت فی الناس احد یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے لوگوں میں کسی کو نہیں دیکھا کہ جس طریقے سے صحابہ اصحاب محمد کے ساتھ ہی محمد سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے، ان کے عالی شان محلات دیکھے، ان کے انتظامات دیکھے، لیکن میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہ سے، اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی محبت نبی کے ساتھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ یہ دشمن کی گواہی ہے میرے بھائیوں۔ تو صحابہ والا طرز عمل اپنانا۔ اور آخری نکتہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں کہ اگر محبت کا دعویٰ ہے تو محبت کے اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کی سنت کی مدد کریں، مدد مطلب عمل کریں، اس کی نشر و اشاعت کریں، اس کو پھیلائیں، لوگوں تک پہنچائیں اور نبی کی شریعت کا دفاع کریں۔ نبی جس مشن کے لیے آئے تھے، آدمی اپنے محبوب، کہ میرے محبوب کو یہ پسند تھا لہٰذا میں بھی وہ کروں گا، تو نبی کا جو مشن تھا، ہمارے محبوب کا جو مشن تھا، اس مشن کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ توحید کی دعوت دی جائے، کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کیا جائے، شرک و کفر کے خاتمے کی کوشش کی جائے، بدعت و خرافات کو سماج و معاشرے سے مٹایا جائے۔ ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھے کہ نبی سے محبت کرنے والا میں ہوں تو میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے۔ مال ہے میرے پاس تو میں مال کے ذریعے اس دین کی نشر و اشاعت کروں، علم ہے تو میں علم کے ذریعے کروں۔ اسی طرح جس کے پاس جیسی حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق نبی کے اس مشن کو آگے بڑھائے۔ غزوہ احد میں ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر مل گئی، صحابہ حیران ہو گئے، چنانچہ کھڑے ہو گئے۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں، کہتے تم رک کیوں گئے؟ کہتے اب کس لیے لڑیں جب نبی شہید ہو گئے؟ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی نے جس مشن کے لیے جان دی تھی تم بھی اپنی اسی مشن کے لیے جان دے دو۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جنگ کے لیے کود پڑتے ہیں اور شہادت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر نبی سے محبت کرتے ہیں تو نبی کے مشن کو آگے بڑھائیں، نبی کے مشن کو حساب سے ہم چلیں۔ آخری بات بیان کر کے میں ختم کرتا چلوں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بادشاہ کے سامنے جاتے ہیں اور جانے کے بعد جو بات کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جانے فدا کرنے کی خاطر مسلمانوں کا اشتیاق جو تھا، شوق کو دیکھیے کہ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک شخص صبح و شام اللہ رب العالمین سے شہادت کی دعا کرتا ہے کہ اللہ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، جہاد کے لیے، اب مجھے واپس نہ پلٹانا۔ لہٰذا کہتا ہے اس کو وطن اور اہل و عیال کی طرف نہ پلٹانا، کہ اللہ مجھے واپس نہ بھیجنا۔ اور اسی طریقے سے ہم میں سے کسی کی بھی منزل پیچھے نہیں ہے، کوئی نہیں چاہتا پیچھے جانا، سب کی منزل آگے ہے، سب شہادت چاہتے ہیں اور ہم اپنے اہل و عیال کو اللہ کے سپرد کر چکے ہیں اور ہماری منزلیں آگے۔
کوئی پیچھے نہیں جانا چاہتا۔ آپ دیکھیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جب خلیفہ بنے، سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول کا حکم تھا لشکر اسامہ کو روانہ کیا جائے۔ مدینہ کی بری صورتحال کے باوجود آپ نے اس لشکر کو بھیجا۔ لوگ منع کر رہے تھے، صحابہ منع کر رہے تھے، آپ نے کہا پرندے مجھے نوچ لے لیکن میں اپنی خلافت کا آغاز رسول کے حکم کی مخالفت کر کے کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ رسول کا حکم تھا یہ لشکر جائے گا، لہٰذا یہ لشکر جائے گا۔ اسی طرح جو زکوٰۃ روک لیے تھے، جو مرتد ہو رہے تھے اسلام سے، آپ نے ان سے جہاد کی۔ حضرت عمر نے منع کیا کہ رہنے دیجئے، معاملہ سنگین ہے، لیکن سنگینی حالات کے باوجود آپ نے فرمایا کہ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، کہتے ہیں کہ لو منعونی قالا كانوا يؤدونه الى رسول اللہ، کہ جو رسی وہ زکوٰۃ میں اللہ کے رسول کو دیتے تھے اگر وہ مجھے دینے سے رک جائیں گے لقاتلتم علی منعه، تو ان کے اس روکنے پر میں ان سے جنگ کروں گا۔ لاقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ میں کہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن زکوٰۃ سے انکار کر رہے ہیں، تو جو تفریق کرے گا لاقاتلن، کہ اللہ کی قسم میں ان سے ضرور بھی ضرور جنگ کروں گا۔ تو اگر رسول سے سچی محبت اور سب سے زیادہ محبت کا دعویٰ ہے تو اظہار کا جو صحیح طریقہ ہے، جس کے 4 پوائنٹ میں نے اپنے آپ کے سامنے رکھے، کہ دل میں شدید تمنا اور چاہت ہو رسول کو دیکھنے کی، رسول کے ساتھ رہنے کی، اسی طریقے سے آپ کا ہر بات ماننے اور جس سے آپ نے منع کیا ہے اس سے بلا چوں چرا رکنے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول تمہیں جو دے اسے لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اسی طریقے سے آپ کی سنت کی تائید، آپ کی سنت کو پھیلانا، اس پر عمل کرنا، آپ کی شریعت کے مشن کو آگے بڑھانا اور آپ کی شریعت کا دفاع کرنا، یہ 3 باتیں۔ اور چوتھی بات اس کے اندر یہ آئی کہ جان و مال، جو کچھ ہو، اپنی جان دینا ہو یا مال خرچ کرنا ہو رسول کی خاطر، اس کے خرچ کرنے میں اور دینے میں آدمی کسی پس و پیش میں نہ پڑے اگر وہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ سب سے بڑے محبوب ہیں۔ اب ہمیں غور کرنا یہ ہے کہ صحابہ کی حالت یہ تھی، کیا ہماری حالت بھی ایسی ہی ہے؟ یہ غور کرنا، یہ سوال چھوڑ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ بولنے کے لیے باتیں بہت ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب بنائے، آپ کو ہمارا سب سے بڑا محبوب بنائے، آپ کی محبت ہمارے دلوں میں جاگسل کر دے اور راسخ کر دے کہ آپ سے بڑھ کر ہم کسی اور سے محبت نہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے، آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔